اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الحادی والاربعون۔ اس سبق کا عنوان ہے الضمائر، یعنی 41واں سبق، اور موضوع ضمائر کا ہے۔ ضمائر ہم جانتے ہیں ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کے ایکولنٹ ورڈ جو ہے وہ پروناؤن کا لفظ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں ضمائر کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ضمیر وہ مختصر سا لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں، اور پروناؤن کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun۔ تو بالکل وہی ڈیفینیشن ہے جی کہ وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ بولا جائے۔ اب وہ یا تو متکلم کے لیے ہو جیسے انا، نحنو، یا مخاطب کے لیے جیسے انتا، انتم، یا غائب کے لیے جیسے ہوا، ہما اور ہم۔ تنبیہ نمبر 1، متکلم بتا رہے ہیں کہ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، انا مخاطب جس سے بات کی جائے، یہ توئے کی زبر کے ساتھ ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میں توئے کی زیر کے ساتھ پڑھوں گا مخاطب تو اس کے معنی ہوں گے خطاب کرنے والا، یعنی جو بات کر رہا ہو وہ مخاطب ہوگا، اور جس سے بات کی جائے اسے مخاطب کہتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے انتا، اور غائب سے مراد وہ شخص یا چیز ہے جس کا ذکر کیا جائے جیسے ہوا۔ تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ ذیل میں ضمیروں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں اکثر تم نے مختلف سبقوں میں پڑھ لیا ہے، یہاں اعادہ سمجھو۔ ہم بھی الحمدللہ ضمائر کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور تفصیل سے لسان القرآن میں ہم نے ضمائر کے 2 چارٹس کو اچھی طرح پڑھا ہے، لیکن اس سبق میں آپ 2 چارٹس کے علاوہ مزید 3 چارٹس اور پڑھیں گے۔ اب وہ کیسے ضمائر کو 5 چارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہم نے انہیں 2 میں کیوں کیا، یہ فرق آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ لفظی صورت کے لحاظ سے ہر ایک ضمیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک منفصلہ اور دوسری متصلہ، یعنی لفظی صورت جو ہے اس کے لحاظ سے ہر ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک منفصلہ اور دوسری متصلہ۔ منفصلہ تلفظ میں ایک مستقل لفظ کے جیسے ہوتی ہے، جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ، اور ایایا، ایاکا، ایاہو وغیرہ۔ اور اس کے لیے ریفرنس بھی انہوں نے دے دیا کہ دیکھو درس 6 اور 15۔ ضمائر کی دوسری قسم ہے ضمائر متصلہ۔ ان کا تلفظ مستقل نہیں ہو سکتا بلکہ کسی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ مل کر بولی جاتی ہیں، جیسے کتابی، کتابنا، ان دونوں میں یعنی کتابی میں یا اور کتابنا میں نا، کتبتو، کتبنا میں تو یعنی کتبتو میں تو ضمیر اور کتبنا میں نا ضمیر، لی، لنا، لی میں یا اور لنا میں نا۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں ضمائر تو مبنی ہیں، ان پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا، مگر محل اعراب کے اعتبار سے ان کی بھی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ گرامر والے ضمائر کو مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ان کے مطابق اعراب کیا ہے، وہ آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ اعراب ہوتی ہے، اور ضمائر کا وہ بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوا میں واو پہ جو زبر ہے وہ واو کی زبر کبھی بھی نہیں بدلے گی، لیکن ضمائر محل اعراب کے اعتبار سے 3 قسموں کی ہو جاتی ہیں، ایک مرفوع، اور یہ وہ ضمائر ہیں جو فاعل یا مبتدا واقع ہوں، دوسری منصوب جو مفعول ہوں یا کسی اور وجہ سے حالت نصبی میں واقع ہوں، تیسری مجرور جو حرف جر کے بعد یا مضاف کے بعد واقع ہوں۔ مثالیں اوپر کے فقرے میں گزری، ٹھیک ہو گیا جی۔ مرفوع اور منصوب تو متصل بھی ہوتی ہیں اور منفصل بھی، مگر مجرور صرف متصل ہوا کرتی ہیں۔ تو گویا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی 5 قسمیں کیسے بنا رہے ہیں، مزید آگے انشاءاللہ تعالی تفصیل آ جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں اس طرح ضمائر کی 5 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ضمیر مرفوع متصل، وہ ضمیریں ہیں جن سے افعال کے مختلف صیغے بنتے ہیں، جیسے ماضی میں کتبہ، کتبا، کتبو،
کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ تو یہ جو ہیں کتبا، اس میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ کتبو، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو اس طریقے سے گرامر والے لیتے ہیں۔ اور یہ ماضی کی گردان میں جو لکھے ہوئے سیغے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اور مزید اگر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ان کے مطابق ماضی کی گردان میں جو کتبہ پہلا سیغہ ہے نا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے، اسے ہم ضمیر مرفوع منفصل کہیں گے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ کتبا میں وہ ظاہر ہے الف کی صورت میں، کتبو میں وہ واو کی صورت میں ظاہر ہے، اس طرح کتبت میں وہ ہیا کی صورت میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تا علامت تانیث ہے۔ کتبتا پانچواں جو سیغہ ہے ماضی کا، اس میں الف ضمیر ہے، اور کتبنا میں نون ضمیر ہے، کتبتا میں تا، کتبتما میں تما، کتبتم میں تم، کتبتی میں تی، کتبتما میں تما، کتبتنا میں تنا، کتبتو میں تو، اور کتبنا میں نا۔ تو ماضی میں یہ ضمائر جو میں نے بولے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے جو دو سیغے ہیں، ان کی جو ضمیریں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں یہ آگے ذکر بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو 12 سیغے ہیں ان میں ضمائر جو ہیں وہ مرفوع متصل ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، الف، واو، نون، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو اور نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مضارع گردان میں وہ کہتے ہیں کہ یفتح، یفتحان، یفتحونا، اس میں وہ جو 5 سیغے ہیں نا، یفتح، تفتح، تفتح، افتح اور نفتح، ان 5 سیغوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ ضمیر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے مرفوع منفصل۔ اور باقی جو سیغے ہیں مثنیٰ میں الف ضمیر ہے، اور جمع مذکر میں چاہے وہ غائب کا ہو چاہے حاضر کا ہو اس میں واو ضمیر ہے، اور واحد مؤنث جو ہے اس میں یا ضمیر ہے، اور جمع مؤنث میں نون جو ہے وہ ضمیر ہے۔ باقی مثنیٰ، جمع مذکر کے 2 سیغے اور واحد مؤنث حاضر کا 1 سیغہ، ان کے آخر میں آنے والا نون جو ہے اس کو وہ نون اعرابی کہتے ہیں، کیونکہ وہ خفیف یا اخف ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ بہرحال شاید یہ تفصیل آگے ذکر کر دیں، تو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بہرحال رکھ دیا ہے۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے جی ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو۔ ہم نے یہ ایک چارٹ اپنے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے ضمائر کا، جنہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ ضمائر مرفوع ہیں، جہاں مرفوع ضمائر کی ہمیں ضرورت پڑی ہم نے وہاں پر ان ضمائر کو استعمال کیا۔ تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل، علمہ، علمہما، علمہم، اور اگر میں اسے آگے بڑھاؤں تو علمہا، علمہما، علمہن، علمکا، علمکما، علمکم، علمکی، علمکما، علمکن، علمنی، علمنا۔ تو یہ جو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا ہیں، جو ہم نے دوسرے چارٹ میں پڑھا تھا ضمائر کو، جو اٹیچ ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، یہ متصل اٹیچ کے مترادف لفظ بولا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ انہوں نے بتا دی ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب منفصل جو ہیں وہ یہی جو ہو، ہما، ہم ہے نا، ان کے شروع میں بس ایا لگا دیں تو وہ قسم بن جاتی ہے چوتھی، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا۔ اور 5ویں قسم ضمیر مجرور متصل، لہو، لہما، لہم، اسی طرح لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی اور لنا۔ وہی چارٹ جو ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا والا ہے، یہ حرف کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ آ گئی، اور مضاف کے بعد اگر آئی ہیں تو بھی وہی ہیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی اور کتابنا۔ تو اگر تھوڑی سی ہم توجہ کریں، غور کریں تو چارٹ ضمائر کے 2 ہی بن رہے ہیں، ایک ضمیر مرفوع منفصل والا اور ایک ضمیر منصوب متصل والا کا، اور جو کہ ضمیر مجرور متصل والا بھی ہے۔ باقی ضمیر منصوب منفصل جو ہے وہ صرف اسی ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور متصل کے ساتھ شروع میں ایا کو لگا کر بنا دیا گیا ہے۔ ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ وہ گردانوں میں جو ہم ہر صیغے میں ایک چھپی ہوئی ضمیر کو مانتے ہیں وہ یہ ظاہر کر کے بولتے ہیں، اور کچھ کو یہ چھپی ہوئی مان لیتے ہیں۔
باقی مزید انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ضمائر متصلہ کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب متصلہ کا استعمال مشکل ہو یا منفصلہ کے بغیر خاص مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو منفصلہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا استعمال اکثر جملے کے شروع میں ہوتا ہے جہاں ضمیر متصل آ ہی نہیں سکتی، ہوا رجل یا تاکید کے لیے ذهبت انت۔ کلیئر ہو گیا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ضمائر متصلہ جو ہیں وہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں پر متصلہ کا استعمال مشکل ہو یا منفصلہ کے بغیر مقصد ہی حاصل نہ ہو رہا ہو تو منفصلہ کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ دو صورتیں انہوں نے بتا دی ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمیر کو آپ مبتدا بنا کر لانا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے وہی ضمیر مرفوع منفصل ہی استعمال ہوگی، یا پھر تاکید کے لیے آپ فعل بولتے ہیں ضمیر کے ساتھ اور پھر اس کے فاعل کی تاکید کے لیے آپ ضمیر مرفوع منفصل استعمال کرتے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں۔ منصوبہ منفصلہ کا استعمال اکثر تاکید یا تخصیص کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آتیتو کا ایاکا، یعنی آتیتو کا میں نے تجھے عطا کیا، اور پھر اس کے بعد زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، تخصیص کے لیے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے صرف تجھے دیا، میں نے تجھ ہی کو دیا، تو پھر آپ ایاکا جو ہے وہ آگے لگا دیں گے۔ اسی طرح ایاکا نعبدو، اب یہ نعبدو کا تھا، آپ نے مفعولی ضمیر جو ہے متصل ضمیر اس کو آپ نے مقدم کیا فعل پر، تو ظاہر بات ہے وہ اکیلی آ نہیں سکتی، تو پھر آپ کو منفصلہ ضمیر جو ہے منصوب وہ استعمال کرنی پڑی، وہ ایا کے ساتھ لگا کر بنتی ہے، تو ایا کا آ گیا۔ ایا کا نعبدو، ہم خاص تجھ ہی کو پوچھتے ہیں، اور ضمیر مجرور تو منفصل ہوتی ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ ضمیر متصل استعمال ہوگی اور کہاں پر ضمیر منفصل استعمال ہوگی۔ اب ایک اور ہیڈنگ یہ دے رہے ہیں کہ الضمیر البارز والمستتر، ضمائر مرفوعہ متصلہ جو فعل کے مختلف صیغے بناتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں بارز یعنی ظاہر، اور دوسری وہ آگے بتا دیں گے۔ تو بارز کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے لیے ظاہر میں کوئی لفظ ہو، جیسے کتبتو میں تو ہے، کتبنا میں نا ہے، یکتبانی میں الف ہے۔ میں نے بتایا کہ یکتبانی مثنیٰ کا صیغہ ہے نا مضارع کا، تو اس میں نون جو ہے نون اعرابی ہے اور الف جو ہے وہ ضمیر ہے۔ تکتبینا میں یا، نون اس کا نون اعرابی ہے اور یا جو ہے وہ یہ ضمیر بارز ہے، اور اکثر ضمیریں بارز ہی ہوتی ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اکثر اس لیے کہ ظاہر ہے ماضی میں صرف دو ضمیریں جو ہیں وہ بارز نہیں ہیں، باقی 12 کی 12 بارز ہیں۔ اس طرح مضارع میں 5 کے علاوہ باقی سب کی سب جو ہیں وہ بارز ہیں۔ تنبیہ نمبر 3، مضارع کے 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے۔ میں نے بتایا مثنیٰ کے 4 صیغے اور جمع مذکر کے 2 صیغے، 6 اور ایک واحد مؤنث کا صیغہ۔ وہ نا ضمیر ہے، نا ضمیر کا جزو ہے، کیونکہ حالت نصبی اور جزمی میں وہ نون حذف ہو جاتا ہے، یعنی جب مضارع کو آپ خفیف یا اخف کرتے ہیں تو وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ۔ وہ ضمیریں ہیں جن کے لیے ظاہر میں کوئی علامت نہیں، صرف معنی میں ملحوظ ہوا کرتی ہیں۔ کتابہ کا معنی ہے اس نے لکھا، مگر اس کے لیے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یکتبو میں وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یہاں بھی وہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ مان لیا جاتا ہے کہ ان میں ہوا پوشیدہ ہے اور وہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ تو میں نے پوری پکچر آپ کے سامنے اس بات کی رکھ دی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 5واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ماضی کے 2 صیغوں کتبہ اور کتبت، وہی واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب کے صیغے جو ہے نا، ان میں اور مضارع کے 5 صیغوں میں، یعنی یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو اور نکتبو، وہ میں نے سارا بتا دیا۔ ان کی ضمیریں وہ کہہ رہے ہیں مستتر ہے۔ امر حاضر اور نہیں حاضر کے پہلے صیغے اکتب اور لا تکتب میں بھی انتا کی ضمیر مستتر مانی جاتی ہے، باقی تمام گردانوں کی ضمیریں بارز ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کتبت میں تا محض تانیث کی علامت ہے، ضمیر کی علامت نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ باقی صیغوں کی علامتیں تذکیر یا تانیث کے لیے بھی ہیں اور ضمیر کی علامتیں بھی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ وہ دے رہے ہیں نون الوقایاتی، مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جی، وقایہ کا نون۔ 6واں پوائنٹ 7 بتا رہے ہیں کہ یا متکلم یعنی ضمیر متکلم کی یا جو ہے اس سے پہلے چند مواقع میں ایک نون بڑھایا جاتا ہے جسے نون الوقایہ یعنی بچاؤ کا نون کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات لسان القرآن میں آپ کو بتائی تھی، بیچ بچاؤ کرانے والا نون، یعنی یا جو ہے متکلم کی ضمیر وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو، اور جب اس سے پہلے والا زیر نہ ہو رہا ہو تو یہ نون صاحب بیچ میں آتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟
اب وہ بتا رہے ہیں کہ نون الوقایہ بچاؤ کا نون کہتے ہیں کیونکہ وہ لفظ کے آخر کو تغیر سے بچا لیتا ہے۔ ماضی، مضارع اور امر کے کسی صیغے کے آخر میں جب یا متکلم لگانے کی ضرورت پڑے پہلے یہ نون اسی یا پر لگا دینا چاہیے۔ کہاں کہاں بتا رہے ہیں؟ ماضی، مضارع اور امر کے کسی صیغے کے آخر میں جب یا متکلم لگانے کی ضرورت پڑے، گویا فعل، ٹھیک ہے نا، ماضی ہو چاہے مضارع ہو چاہے امر ہو، کسی بھی صیغے کے آخر میں یا متکلم آپ لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے نون لگا دینا چاہیے۔ علمنی، علامہ ماضی ہے، یا متکلم اس کے آگے لگانا تھا تو نون کو ساتھ لگا دیا، علمنی۔ علمونی، علمتنی، یعلمونی مضارع کے ساتھ آ گیا، یعلمانی نی، تعلموننی، علمنی امر کے ساتھ آ گیا، علمی نی۔ اس سے ہر ایک صیغے کا آخر تغیر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو نون الوقایہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مزید پتہ چل گیا۔ 7واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ بعض حروف کے ساتھ بھی نون وقایہ آیا کرتا ہے، یعنی پہلے تو بتایا نا انہوں نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر کے ساتھ آپ نے نون وقایہ استعمال کرنا ہے جب یا متکلم لگ رہی ہو، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ حروف کے ساتھ بھی نون وقایہ آیا کرتا ہے۔ من، ان اور انا، اور اس کے اخوات کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے من نی، ان نی، کأن نی، لیتا نی، لاکن نی، کبھی لاکنی بھی بولا جاتا ہے، البتہ لعلہ کے ساتھ بہت کم آتا ہے، اکثر لعلی کہا جاتا ہے۔ اننی کو بھی زیادہ تر انی کہتے ہیں۔ یہ بات تفصیل سے میں نے لسان القرآن کے لیکچرز میں سمجھا دی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوئی ہے، اس لیے اس سے میں دوبارہ سے نہیں سمجھاؤں گا۔ یہ پوائنٹ آ رہا ہے اگلا ٹاپک جو ہے ضمیر الشان کا، یہ اہم پوائنٹ ہے، تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ بعض اوقات جملے کے شروع میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے اور ضمیر آ گئی، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی ناؤن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو گویا ناؤن آیا نہیں پہلے اور آپ نے پروناؤن پہلے لگا دیا، تو یہ بتا رہے ہیں جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات جملے کے شروع میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جس کا کوئی مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، یعنی اس سے پیشتر کوئی ایسا لفظ مذکور نہیں ہوتا جس کی طرف یہ ضمیر لوٹے یا اشارہ کرے۔ یہ صرف واحد مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، صرف واحد مذکر یا واحد مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے۔ ایسی ضمیر کو ضمیر الشأن یا ضمیر الشان کہتے ہیں۔ یہ مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر الشان کہتے ہیں، اور مؤنث ہو تو ضمیر القصہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ میں اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کیے جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، بات یہ ہے، مثلا آپ نے سورہ اخلاص میں اس ضمیر الشان کو دیکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، صورت آپ کی شروع ہوئی ہے قل، اور اس کے بعد ہوا کی ضمیر کے ساتھ جو ہے وہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ضمیر کسی اسم کی طرف نہیں لوٹ رہی، تو یہ ضمیر الشان ہے۔ ہوا اللہ احد، اللہ ایک ہے، بس سمپل ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ۔ اب یہاں پر ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے انا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے نا، وہی بتایا انہوں نے۔ اب انا کے ساتھ ظاہر بات ہے منصوب ہی لگے گی نا، تو اب یہاں پر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیادہ کرنا ہے تو آپ یوں کریں گے، کیونکہ فا اس لیے کہ بات یہ ہے کہ لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں، بھولنا نہیں کہ عربی زبان میں پہلے مرجع کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر آیا کرتی ہے، اور اسم اشارہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک پہلے ناؤن نہیں ہوگا تو آپ پروناؤن کو کیسے استعمال کریں گے۔ ایک اور ٹاپک آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ضمیر فاصل کا۔ 9واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جب خبر معرفہ ہو اور صفت کے ساتھ مشابہت ہونے کا اندیشہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر مرفوع منفصل بڑھا دینا چاہیے جس کا صیغہ مبتدا کے مطابق ہو۔ یہ سمجھ لیجئے بات، آپ دو اسماء کو استعمال کر رہے ہیں اور ان دونوں اسماء کے کمبینیشن سے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید مرکب توصیفی بن رہا ہے، حالانکہ آپ دوسرے اسم کو خبر بنا کر لانا چاہ رہے ہیں پہلے اسم کی، اور وجہ یہ ہے کہ خبر ہم جانتے ہیں عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر آپ کس صورت میں معرفہ لانا چاہتے ہیں، خبر کو معرفہ لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے مبتدا بھی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ، جب دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو لگے گا شاید مرکب توصیفی بن رہا ہے۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے
مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک مرفوع منفصل ضمیر لائی جائے گی جو مبتدا کے مطابق ہوگی. ان اللہ هو الرزاق. اب ان اللہ هو الرزاق میں دیکھیں انا کو ذرا وقتی طور پہ نکال دیں اور سمپل جملہ تھا آپ کے پاس اللہ الرزاق. اب اللہ بھی معرفہ الرزاق بھی معرفہ، دونوں مرفوع، پھر دونوں واحد، دونوں مذکر، تو شک ہوا کہ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو آپ نے اس مشابہت سے بچانے کے لیے مبتدا اللہ اور خبر الرزاق کے درمیان ایک ضمیر مرفوع منفصل لگائی ہوا جو کہ مبتدا کے مطابق تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا اللہ هو الرزاق. اب یہ ضمیر فاصل ہے اور انا کی وجہ سے ظاہر بات ہے جب انا لگے گا تو مبتدا جو ہے منصوب ہو جائے گا. تو یہ ضمیر فاصل کا استعمال آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح اولئک هم المفلحون. اب یہاں پر اولئک المفلحون ایک مرکب اشاری کنسٹرکشن بن سکتی تھی، تو اس کنفیوژن سے یا اس مشابہت سے بچنے کے لیے درمیان میں ایک ضمیر مرفوع منفصل لگائی گئی. اگر درمیان سے ضمیر نکال لیں تو مرکب توصیفی بن جائے گا اور مطلب ہی بدل جائے گا، اس لیے اس کو ضمیر فاصل یعنی جدائی کرنے والی کہتے ہیں جو خبر اور صفت میں فرق کر دیتی ہے. اسی طرح خبر کی جگہ افعل و تفضیل کا صیغہ واقع ہو تو وہاں بھی ایسی ہی ضمیر بڑھائی جاتی ہے، جیسے کانا حامد ہوا افضل من خالد. کانا کو ذرا نکال دیں اور سمپل جملہ رکھیں کہ حامد آپ کہنا چاہ رہے ہیں حامد خالد سے افضل ہے، تو آپ کہیں گے جی حامد افضل من خالد. تو اب افضل خبر بن رہا ہے اور افعل تفضیل کا صیغہ ہے، تو پھر آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائیں گے، ضمیر مرفوع منفصل. تو حامد ہوا افضل من خالد، اور کانا لگ گیا تو ظاہر ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو وہ افضل سے افضلہ ہو گیا. تو ضمیر فصل کا استعمال یا ضمیر فاصل کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. اگر سمپل ہم بات سامنے رکھیں تو گویا یوں ہے کہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں لگے گی اور مرکب توصیفی سے یا مرکب اشاری سے مشابہ سے بچنے کے لیے، یا پھر اگر خبر آپ کی افعل و تفضیل کا صیغہ ہو تو بھی مبتدا اور خبر کے درمیان میں آپ نے ضمیر فاصل کو استعمال کرنا ہے. اب آ جائیے مشق نمبر 52 کی طرف اور بتا رہے ہیں کہ جی ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو. انتا تکرمنی. انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر مخاطب کی ہے اور یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مرفوع ضمیر شروع میں آ رہی ہے اور مرفوع شروع میں آ جائے تو وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہوتا ہے. تکرمو فعل مضارع معروف مرفوع ہے، اس میں ضمیر انتا مستتر ہے. نی نون وقایا کا ہے، یا ضمیر منصوب متصل ہے، واحد متکلم مفعول ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا اور یہ جملہ محل رفع میں ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو انالیسس الحمدللہ اعراب القرآن میں بھی ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ کرے گا. دوسرا جملہ ہے انلزمکموہا. کیا ہم لپٹا دیں گے تم سے وہ چیز. حرف استفہام ہے، حرف کے لیے اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا، جب بھی حرف آ جاتا ہے تو اس کا کوئی اعراب نہیں ذکر کیا جاتا. نلزمو مضارع معروف ہے یعنی مجہول نہیں ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں ضمیر، اب یہ دیکھیں وہ ان 5 صیغوں میں سے ہے جن کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے. اس میں ضمیر نحنو مستتر ہے جو فاعل ہے اس لیے محلاً مرفوع ہے. کم ضمیر منصوب متصل ہے، جمع مخاطب کی مفعول ہے اس لیے محلاً منصوب ہے، اور یہ واو آپ کو پتہ ہے بڑھا دیا جاتا ہے جب بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے مضارع کا صیغہ ہو، جب اس کو آپ ضمیر کے ساتھ اٹیچ کر کے بولیں گے تو ایک واو بڑھا دیا جاتا ہے. ہا کی ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، مفعول ثانی ہے اس لیے محلاً منصوب ہے. فعل فاعل اور دونوں مفعول مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ ہو گیا. مشق نمبر 53 پہ آ جائیں جی. ذیل کے جملوں میں مضارع کو ماضی بنا کر ضمیریں پہچانو. پہلے جملے پر ذرا غور کریں، جملہ اسمیہ ہے جی. انا اکرم الضیفہ. انا مبتدا ہے، اکرم الضیفہ، اکرم اکرم یکرم اکرامن تعظیم کرنا اکرام کرنا، تو اکرم فعل اور فاعل ہو گیا. کیونکہ ذرا نوٹ کر لیں 5 صیغے جو ہیں نا مضارع کے، 5 وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، یکرم تکرم تکرم اکرم اور نکرم، ان کی ضمیر جو ہے مستتر ہوگی. تو اکرم اس میں جو انا کی ضمیر ہے وہ مرفوع منفصل اس کا فاعل ہے، اور الضیفہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گئی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مضارع کو ماضی بنا کر اکرمو جو ہے اس کو آپ نے ماضی بنا دینا ہے اور پھر ضمیریں پہچانی ہے جی. اچھا اکرمو اکرما یکرمو ہے
تو اکرما سے جب ہم گردان کریں گے تو اکرمو کے مقابلے میں صیغہ آئے گا اکرمتو، ٹھیک ہے نا، واحد متکلم کا صیغہ ہے نا یہ اکرمو، تو ماضی میں بھی واحد متکلم کا صیغہ اکرمتو ہوگا، تو اکرمتو میں اب جو ضمیر ہوگی نا وہ تو کی ضمیر ہے، اور وہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے، اس میں بھی ضمیر مرفوع لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، ماضی میں وہ بارز ہے، ظاہر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے اسی طرح آپ باقی جملے بھی کریں گے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، نحنو نلعبو بالقرتی، نحنو مبتدا اور نلعبو بالقرتی جو ہے یہ خبر بن گئی، جملہ فعلیہ۔ نلعبو جو ہے فعل مضارع ہے، تو لعبا یلعبو، اب نلعبو جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور لعبا سے جمع متکلم کا صیغہ ہم اگر لے کے آئیں تو وہ بنے گا لعبنا، یعنی وہ جو ضمیر ہے نحنو کی نلعبو کے صیغے میں وہ مستتر ضمیر جو ہے محلاً مرفوع اس کا فاعل ہوگی، اور ماضی میں جب لعبنا کہیں گے ہم تو پھر وہ ضمیر مرفوع متصل نا جو ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا جملہ ہے انتی تنظفین الحجرتا، انتی مبتدا تنظفین الحجرتا جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کے خبر بن گئی انتی کے لیے، اور یہاں پر تنظفینہ مضارع کا صیغہ ہے، نون جو ہے نون اعرابی ہے، یا جو ہے یہ آپ کی ضمیر مرفوع ہے۔ اب جب نظفہ ینظفو تنظیفاً صاف کرنا، یہ باب تفعیل کا لفظ ہے، تو اس سے جب ہم ماضی کا صیغہ بنائیں گے نظفہ سے نظفتی، تو اس میں جو تا کی ضمیر ہے، تی والی جو ضمیر بارز، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے نا، وہ مرفوع متصل، اس کو ہم کہیں گے واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے۔ کلیئر ہوگی؟ چوتھا جملہ ہے جی انتما تنصران المظلومہ، انتما یہ آپ کی ضمیر مرفوع منفصل ہے، مثنیٰ کی، حاضر کی۔ تنصرانی نصر ینصرو، ینصرو تنصرو، ٹھیک، تنصرو انصرو ننصرو، پھر ینصرانی تنصرانی تنصرانی، یہ انتما تنصرانی جو ہے گویا یہ نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتما، تو یہاں پر تنصرانی میں اگر آپ دیکھیں تو الف کی ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ضمیر ہے، نون نون اعرابی ہے، اور ماضی میں جب یہ بنے گا تو یہ بنے گا جی نصرتما، تو تما ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ضمیر کہلائے گی۔ پانچواں جملہ ہے ہنہ یحببن المدرسۃ، ہنہ ضمیر مرفوع منفصل ضمیر ہے جو مبتدا بن کر آ رہی ہے، یحببنا میں نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور جب ماضی ہم بنائیں گے یحببنا کا احبا یحبو سے تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو احبا احبا احبو احبت احبتا احببنا احببنا، اس میں بھی پھر یہ نا کی ضمیر جو ہے یہی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگی۔ چھٹا جملہ ہے ہم یرحمون الیتاما، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، یرحمونہ میں واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور رحمہ یرحمو صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، گویا تیسرا صیغہ ہے، تو رحمہ سے جب ہم جائیں گے تو رحمہ رحمہ رحمو، اس میں بھی پھر واو جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلائے گی اس کا فاعل۔ اگلا سوال کچھ یوں بن رہا ہے کہ ذیل کے جملوں میں ماضی کو مضارع سے بدل کر ہر ایک کا فاعل اور ضمیر کی قسمیں پہچانو۔ پچھلی جگہ پر آپ کو مضارع سے ماضی میں تبدیل کروایا تھا، اب یہاں پر ماضی کو مضارع سے تبدیل کروا رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے جی آتیتو کا کتابن، آتا یؤتی، آتیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو تا جو ہے تا پیش تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب اس سے یؤتی اور پھر اوتی، اوتی جب صیغہ بدلے گا تو اس میں اب آپ کہیں گے کہ ضمیر جو ہے وہ انا کی اس کا فاعل ہے، اور انا ضمیر جو ہے وہ مرفوع منفصل ضمیر ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ دوسرا جملہ ہے وہبتی، وہبتی نی، وہبتی ماضی ہے، وہبتی تا جو ہے تی یہ فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل تی یہ فاعل ہو گیا۔ وہبا یہبو، اور پھر مضارع میں یہبو سے ہم واحد مؤنث
حاضر کا جب صیغہ بنائیں گے تو وہ بنے گا تہبینا. تہبینا میں نون بکایا ہے اور یا جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہو جائے گی. تیسرا جملہ ہے منحتنی. منحتا ماضی میں تا، تو تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور منح یمنحو تو یمنحو اس سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا تمنحو. تو تمنحو میں ہم کہیں گے انتا جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل مضارع میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. چوتھا جملہ ہے جی رجعنا الی المنزلی. رجعنا ماضی، نا جمع متکلم کا صیغہ ہے تو نا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل یہ ضمیر ہے. رجع یرجعو، اور رجعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے یعنی 14واں صیغہ ہے، تو نرجعو جب ہم بولیں گے تو نرجعو میں نحنو کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی. کلیئر ہو گیا جی. پانچواں جملہ ہے جی ہیا لعبت بالکراتی. ہیا یہاں پر اگر اسی جملے میں دیکھیں تو ہیا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور لعبت میں تا علامت تانیث ہے، اور ہیا کی ضمیر جو ہے وہی چھپی ہوئی ہے اور وہی اس کا فاعل ہے اور وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل. اب لعبہ یلعبو، یلعبو سے تلعبو جب ہم صیغہ لگائیں گے مضارع کا اس کے ایکولنٹ تو تلعبو کے اندر بھی ہیا کی ضمیر جو ہے مرفوع منفصل وہ چھپی ہوئی قرار دیں گے. چھٹا جملہ ہے جی سافرنا الی دہلی. سافرنا، نا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور سافرہ یسافرو یہ چھٹا صیغہ ہے ماضی کا، تو مضارع کا چھٹا صیغہ یسافرو سے یسافرنا، وہاں بھی نا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہی کہلائے گی. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ذیل کی عبارت میں لفظ نا کون کون سی قسم کی ضمیر واقع ہوا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا بہ. سورہ آل عمران کی بڑی خوبصورت آیت ہے. ربنا یہاں پر نا کی ضمیر جو ہے نا یہ مضاف کے بعد آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. اننا، نا کی ضمیر انا کے بعد آ رہی ہے اور انا کے بعد منصوب اسم ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہاں نا کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے. سمعنا، یہاں نا کی ضمیر فعل کی گردان کرتے ہوئے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اور پھر آگے جائیں تو فآمنا، یہاں بھی نا کی ضمیر جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ ہی استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کہیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے. ذیل کے جملے میں تصرف کر کے واحد مؤنث، تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث کی ضمیر استعمال کرو. جی جملہ آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. حل احضرتا کتبو کا، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چینج کرنی ہے آپ نے، واحد مؤنث، تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث کی ضمیر استعمال کرنی ہے. جی حل احضرتا کتبا کا، کیا تو اپنی کتابیں لایا. اب یہاں پر تا کی ضمیر ہے احضرتا میں اور کتبا کا کی ضمیر ہے مضاف الیہ کی جگہ پر. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو چینج کرنی ہے اس میں پھر واحد مؤنث کی ضمیر لانی ہے. پہلے واحد مؤنث کی ضمیر لے کے آئیں. جی واحد مؤنث کی ضمیر، اب یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ واحد مؤنث، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث غائب کی لانی ہے یا حاضر کی لانی ہے، لیکن چونکہ جملہ حاضر کا دیا تو ہم بھی حاضر کی ہی لائیں گے. حل احضرتی، حل احضرتی تا سے تی ہو گیا اور کتبا کی کا سے کی ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اب آئیں جی مثنیٰ کی طرف. حل احضرتما کتبکما، حل احضرتما کتبکما، یہ مثنیٰ مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہی بنے گا. اور جمع مذکر مؤنث کی استعمال کریں گے تو کچھ یوں بنے گا حل احضرتم، حل احضرتم کتبکم، کتبکم. اور مؤنث کی لائیں گے جمع کی تو کچھ یوں بنے گا حل احضرتن کتبکن. اس کے بعد سلسلہ الفاظ نمبر 39 ہیں جی. ویکیبلری ہمارے سامنے آئے گی. استماع یستمع باب افتعال کان لگا کر سننا. اوہا یوحی ایہا ان وہی بھیجنا باب فعال دل میں کوئی بات ڈال دینا. تراب مٹی کو کہتے ہیں. رشد ٹھیک بات کو. شتت عقل و انصاف کے خلاف باتیں. فشلا یفشلو بزدل کم ہمت ہو جانا باب سمیع اسماء سے. املاق کہتے ہیں مفلس ہونا کو یا مفلسی کو.
تجددا یتجددو باب تفاعل نیا ہونا، نئی بات پیدا ہونا. خشیہ خشیتن ڈر. رہبہ یرہبو باب سمیع اسماء سے ڈرنا. صرف یصرفو باب ضرب یضرب سے پھیر دینا، ہٹا دینا. اور نفرن چند لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب مشق نمبر 54 کی طرف آئیں جی. پہچانو کہ ذیل کے جملوں اور اشعار میں کون کون سی قسم کی ضمیریں آئی ہیں. پہلا جملہ ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم. لیں جی شروع کریں جی. اذ آپ کا ظرف ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. یوری کا ہم، یوری ارا یوری فعل مضارع ہے، اور یوری ان 5 صیغوں میں سے ہے جس میں ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے. تو یوری پہلا صیغہ ہے، تو ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل یہ مستتر ہے. کا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بہ بن رہی ہے. ہم یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ ارا یوری کے 2 مفعول آتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. تو یوری کے اندر مرفوع ضمیر ہے، اور کا اور ہم جو ہیں یہ 2 منصوب ضمیریں ہیں متصل. آگے منامکا، منام اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے مجرور متصل، کاف کی ضمیر جو ہے. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آگے آئیں ارا کا ہم. ارا کا ہم، ارا پہلا صیغہ ماضی کا، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ مستتر ہے، اور کا جو ہے یہ مفعول بہ ہے تو ضمیر منصوب متصل ہوگی، اور ہم جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے تو ضمیر منصوب متصل ہوگی. اور فشل تم میں فعل کے ساتھ ماضی کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہوگی تم. کلیئر ہو گیا جی. آگے چلیں جی، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر لیں. اذ یریکہم اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے خواب میں دکھایا، قلیلاً کم کر کے، ولو اراکہم کثیراً اور اگر وہ دکھاتا تمہیں ان کو زیادہ کر کے تو لفشلتم تم پست ہمت ہو جاتے. دوسرا جملہ ہے فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ. انزلنا ماضی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر، جمع متکلم کی ضمیر ہے نا، تو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل ہے. من السماء ماء فاسقینا، اسقینا یہاں بھی نا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے. کم یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے تو ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ بھی دوسرا مفعول ہے تو ہم کہیں گے ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے. پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا. تیسرا جملہ ہے قلنا لا تخف انک انت الاعلی. قلنا فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، ماضی فعل ہے تو نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل. تخف نہیں میں استعمال ہوئی ہے، پہلا صیغہ ہے نہیں کا، تو انتا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل مستتر ہوگی. انکا کاف کی ضمیر انا کے بعد آئی ہے اور ضمیر منصوب متصل کہیں گے ہم اسے. انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ترجمہ اس آیت کا ہوگا ہم نے فرمایا اے موسیٰ تو مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا. چوتھا جملہ ہے قالا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. قالا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے، ہوا کی ضمیر. یا قومی یہاں پر قومی میں جو میم کی زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، ابھی چونکہ وہ لفظوں میں نہیں آ رہی تو اس لیے ہم اسے ذکر ہی نہیں کریں گے. لیس بی ضلالۃ، بی با حرف جر کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر یا کی جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل کہلائے گی. ولکننی یا کی ضمیر جو ہے نون وقایہ کے بعد آ رہی ہے اور لاکنہ کے ساتھ آ رہی ہے، لاکنہ حرف ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی. اور ترجمہ اس کا ہوگا اس نے کہا ہے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے لیکن میں رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا ہوں. پانچواں جملہ ہے لا تمشی فی الارض مرحا. لا تمشی فعل نہیں پہلا صیغہ ہے تو انتا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل
مستتر ہے، اور اس حصے کا ترجمہ ہوگا کہ تو مت چل زمین میں اکڑ کر۔ اس کے بعد چھٹا جملہ ہے ان لکا موعدا لن تخلفہ۔ انا کے بعد لکا آ رہا ہے اور لام حرف جر ہے، تو اس کے بعد کاف کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ میں وہ نام نہیں لے رہا، میں امید کر رہا ہوں کہ وہ آپ پہچان ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تخلفہ، اخلفہ یخلف، اخلافاً خلاف کرنا، اس میں یہ تخلفہ فعل مجہول کا صیغہ ہے مضارع کا، اور یہ بھی صیغہ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر بھی ہم انتا کی ضمیر جو ہے مرفوع منفصل اس کا نائب فاعل مانیں گے، اور مرفوع اسے کہیں گے کیونکہ نائب فاعل ہے، اور ہو کی ضمیر جو اٹیچ ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ آئی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے کیونکہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ بے شک تیرے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جو تجھ سے کبھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا۔ ساتواں جملہ ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ کل فعل امر ہے، تو اس کے اندر انتا کی ضمیر جو ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر، وہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے مستتر ہے۔ اوہیا وحی کیا گیا، الیہ حرف جر کے بعد یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے جو کہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ کہیں گے ضمیر مجرور متصل۔ انہو، انا کے بعد آ رہی ہے ضمیر ہو کی ضمیر، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ استمع نفر، اب جہاں پر فاعل ظاہر ہو رہا ہے نا، تو پھر میں فعل کے اندر ضمیر کو نہیں بول رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ من الجن فقالوا، قالو ماضی کا صیغہ ہے، واو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ انا کے بعد نا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر۔ سمعنا ماضی کے ساتھ آ رہی ہے نا کی ضمیر، تو ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ضمیر۔ اور یہدی الی الرشد میں یہدی میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل فاعل ہے، اور آمنا آمنہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے، تو جمع متکلم کی ضمیر ہے مرفوع منفصل۔ اور بہی میں با کے بعد ضمیر آ رہی ہے اٹیچ ضمیر، تو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، کہہ دو اے پیغمبر میری طرف وحی کی گئی اللہ کی طرف سے کہ قوم جنات میں سے گروہ نے قرآن سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو عقل مندی کا راستہ بتلاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آٹھواں جملہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ انا کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ کانا یقولو، کانا کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یقولو سفیہنا، اب یقولو کا فاعل چونکہ سفیہنا آ رہا ہے تو اس لیے میں یقولو کے اندر کوئی ضمیر کو نہیں مان رہا، اور سفیہنا مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، تو نا کی ضمیر جو ہے مجرور متصل ضمیر ہوگی جمع متکلم کی، اور آگے کوئی ضمیر نہیں، اور اس حصے کا ترجمہ ہوگا آٹھویں کا جملے کا۔ اور بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے جاہل اللہ کے متعلق بیہودہ باتیں کہا کرتے تھے۔ نواں جملہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ سورہ جن کی آیات جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ نواں جملہ، اس میں انا کے بعد ہو کی ضمیر جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ کانا کا اسم، اب میں کانا کو نہیں کہہ رہا کیوں کانا کا اسم جو رجالون آ چکا ہے، اور یعوذون میں مانوں گا واو کو، وہ ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور باقی کچھ نہیں ہے، ترجمہ ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بدعقیدہ تھے جو مصیبت کے وقت جناتی لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا بات یہ ہے، یہ ضمیر الشان ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آٹھویں جملے میں بھی اور نویں جملے میں بھی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ دسواں جملہ ہے اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ انا کے بعد ضمیر آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ من یأتی ربہ، یأتی یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر، ضمیر مرفوع منفصل
ضمیر ہڈن ہے، اور ربہ میں ربہ کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے یہ مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل ہوگی، واحد مذکر غائب کی ضمیر، اور انا کے بعد لہو آ رہا ہے، لہو میں پھر لام کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے، تو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر، اور اس حصے کا ترجمہ ہوگا بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ 11 جملہ ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم۔ لا تقتلوا اولادکم، تقتلوا لا تقتلوا یہ آپ کا فعل نہیں ہے، تو واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اولادکم اسم کے بعد ضمیر آئے گی تو وہ مضاف الیہ بنے گی اور ضمیر مجرور متصل کہلائے گی جمع مذکر حاضر کی، اور اس کے بعد نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، نرزقکم میں نرزقو کے اندر جو ہے نحنو کی ضمیر مرفوع منفصل مستتر ہے، کم کی ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ جب بھی ہوگی وہ مفعول بہ کی ضمیر بنے گی تو ضمیر منصوب متصل کہیں گے، اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ایاہم میں ایاہم کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے کیونکہ اس کو عطف کر رہے ہیں کم پر، اور یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ترجمہ اس کا ہوگا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ یعنی 12واں جملہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایایا جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے واحد متکلم کی، اور فرہبونی یہ ایکچولی فرہبونی تھا تو یا متکلم یہاں سے ڈراپڈ ہے، تو ارہبو فعل امر ہے تو اس میں واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اس لیے کہ فعل امر کی ہے، اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر یہ کہلائے گی، اس کا ترجمہ ہوگا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ 13واں جملہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہاں پر یقولو کے اندر میں ضمیر کو نہیں مانوں گا کیونکہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا ہے، یا لیتنی لیتا کے ساتھ آ رہی ہے، لیتا حرف از حروف مشبہ الفعل ہے تو ضمیر منصوب متصل ہے یا متکلم کی ضمیر، اور کنتو میں تو ضمیر مرفوع متصل اور واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور ترجمہ اس کا ہوگا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ 14واں جو ہے جملہ وہ ایک شعر ہے کہ یا ربی ما زال لطف منکا یشملنی وقد تجدد بی ما انت تعلمہ فاصرف عنی کما عودتنی کرما فمن سواک لہذا العبد یرحمہ۔ پہلے ضمائر دیکھ لیتے ہیں۔ من کا حرف جر کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر، یشملنی یشملو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ ہے تو ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی یہ قرار دی جائے گی، نون وقایہ کے بعد ضمیر لگی ہوئی ہے، فعل کے بعد اٹیچ آ رہی ہے ضمیر تو وہ ضمیر منصوب متصل ہے یا متکلم یعنی واحد متکلم کی ضمیر، اور پھر تجددہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر مانیں گے، بی حرف جر کے بعد ضمیر آ رہی ہے یا متکلم تو ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی، انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی، تعلمہ تعلمہ فعل مضارع ہے تو اس کے اندر انتا کی ضمیر جو ہے ہم ضمیر مرفوع منفصل کو مستتر مانیں گے، اور ہو کی ضمیر جو ہے اٹیچڈ ہے فعل کے ساتھ تو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر، فصرف اسرف فعل امر ہے تو انتا کی ضمیر جو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور واحد مذکر حاضر کی، ہو کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل کیونکہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، انی ان حرف جر کے بعد یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر مجرور متصل کہلائے گی واحد متکلم کی ضمیر، اور عودتا میں تا ضمیر جو ہے یعنی ضمیر مرفوع متصل انتا کی یعنی واحد مذکر حاضر کی، اور نی نون وقایہ کے بعد یا متکلم ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کے لیے، اور سواکا میں سوا کے بعد آ رہی ہے تو کاف ضمیر مجرور متصل ہے اور واحد مذکر حاضر کی، اور یرحمہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر، اور ہو کی ضمیر یرحمہ کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے یہ
ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اور اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یا ربی اے میرے رب، ما زال لطف من کا یش ملونی، ما زالہ یعنی ہمیشہ کے معنی میں، ہمیشہ تیرا لطف میرے شامل حال رہا۔ وقد تجدد بی ما انت تعلمہ، اور نئی کیا چیز، کوئی مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے جسے انت تعلمہ تو خوب جانتا ہے، فاصرف عنی پس تو دور کر دے اس کو مجھ سے، کما عودتنی کرمن جیسا کہ تو نے مجھے اس کا عادی بنا دیا ہے، یعنی جس طرح تو میری مصیبتوں کو ٹالتا رہتا ہے نا، اسی طرح دور کر دے اسے۔ فمن سوا کا لحاظ العبد یرحمہ، بھلا کون ہے تیرے سوا جو تیرے اس بندے پر رحم کرے۔ تو بڑے خوبصورت اشعار ہیں، جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں دور فرمائے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔